کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں، دعا کیجئے، کوئی نسخہ بتائیں، وظیفہ بتائیں تاکہ میری حالت ٹھیک ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت اولاد سے محروم ہوں، حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضرت گھر کے اندر چشمہ تھا پانی خشک ہو گیا ہے، کنواں تھا پانی خشک ہو گیا ہے، مجھے کوئی نسخہ بتائیں، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور آیا، کہنے لگا باغ بڑا مزیدار ہے، دعا کرو کہ باغ میں اچھا پھل مل جائے اور اسی پر میرے سال کا دار و مدار ہے، پھل اچھا ہوا تو میری پیسوں کے اندر اضافہ ہوگا، مالداری کے اندر اضافہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ قریب ایک آدمی بیٹھا تھا، اسے بڑا عجیب نسخہ ہے کہ دعائیہ تو سنگل جی کسی وقت میں کلدرآباد جلو تو اتنے پیلی گولیاں، ٹھڈا دے درد والے کو پیلی گولیاں، گردے والے کو بھی پیلی گولیاں، رتی گولیاں، ساوی گولیاں، سارے کوئی گولیاں مل دیا سیاں، لیکن اس تے یقین آسا تے ٹھیک ہو جل دیا سے، ہمارا یقین تھا ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یقین کی بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ آج بہت سارے نسخے استعمال کرتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس نے کہا عجیب نسخہ ہے، ہر ایک کو ایک ہی نسخہ دیتی ہو، جو بھی آتا ہے کہتے ہو جاؤ استغفار کرو، دوسرا آیا استغفار کرو، تیسرا آیا استغفار کرو۔ بیماریاں مختلف، پریشانیاں مختلف، ضرورتیں مختلف، لیکن اس کے باوجود تم نے ایک ہی نسخہ دے دیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہہ دو سبحان اللہ، استغفروا، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو استغفر اللہ۔ استغفروا ربکم، استغفار مانگو اپنے رب سے، کیوں؟ انہو کان غفارا، فرمایا اسے مانگو گے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ استغفروا ربکم، جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر رب ذوالجلال تمہاری مدد کرے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اولاد بھی ملے گی اور تمہیں مال بھی ملے گا۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ دو چیزوں سے تمہاری امداد ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، وہ آیا تھا کہ گھر میں پانی نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ باغ والے نے کہا مجھے نسخہ بتائیں، فرمایا استغفار کرو، جنات باغ والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چشمے والے نے کہا پانی چاہیے، فرمایا استغفار کرو، فرمایا ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے، ان ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا حل ہے؟ کہ اللہ کے سامنے آ کر استغفار کرو، اللہ کے سامنے آ کر استغفار کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، استغفار کریں گے رزق کے اندر برکت ہو جائے گی، استغفار کریں گے اولاد کے اندر برکت ہوگی۔ اور یاد رکھو برکت انسان ہر وقت اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے مال دے برکت والا، اولاد دے برکت والی اولاد، برکت والا مال، برکت والی جائیداد، برکت والی کوٹھی، برکت والا بنگلہ، برکت والی گاڑی، یہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ برکت ڈالیں گے۔ برکت کیا ہوگی؟ گاڑی لے گا کبھی خراب نہیں ہوگی،